نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، ہماری آج کی فہم قرآن کلاس کا موضوع ہے اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اس بارے میں قرآن حکیم میں بہت ساری آیات آپ کو مل جائیں گی اور ان میں سے چند ایک کا مطالعہ آج ہم کریں گے۔ سورہ سبا میں فرمایا کہ انہ سمیع قریب، وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے۔ سورہ غافر میں فرمایا انہ هو السمیع البصیر، وہ سب کچھ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ سمیع یعنی سماعت والا ہے، سنتا ہے۔ بصیر یعنی بصارت والا ہے، دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 4 میں فرمایا گیا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصیر، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے اور سب کچھ سنتا ہے۔ ہماری تمام حرکات و سکنات، اقوال و افعال اللہ کے علم میں ہوتے ہیں۔ ہم نہ خود اللہ سے چھپ سکتے ہیں، نہ اپنے افعال اور حرکات و سکنات کو اللہ سے چھپا سکتے ہیں۔ اللہ اپنے علم سے، اپنی قدرت سے ہمیں سنتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی اچھے یا برے اعمال انسان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بذات خود ان کا چشم دید گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے۔ کسی جگہ بھی تم ہو، اللہ کے علم سے، اس کی قدرت سے، اس کی فرما روائی سے، اس کی تدبیر و انتظام سے باہر نہیں ہو۔ زمین میں، ہوا میں، پانی میں، تنہائی میں، محفل میں، جہاں کہیں بھی تم ہو، اللہ کو معلوم ہے کہ تم کہاں ہو، اور وہاں تمہارا زندہ ہونا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اسی جگہ پہ تمہاری زندگی کا سامان کر رہا ہے۔ اگر ہمارا دل دھڑک رہا ہے، پھیپھڑے سانس لے رہے ہیں، کان سن رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تو یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کے انتظام سے یہ سارے پرزے چل رہے ہیں۔ اور اگر ہمیں موت آتی ہے تو اسی صورت میں آتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہماری بقا کا انتظام ختم کر کے ہمیں واپس بلا لینے کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ تو ہم اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اب ہم ایک مثال پر غور کرتے ہیں۔ اللہ تو خالق ہے، اس کی تو مخلوق سے کوئی نسبت ہی نہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ شورى کی آیت ہے لیس کمثلہ شیء، کہ کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ، اس کی مثل، اس کی مثال نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ لیکن یوں ہی ایک مثال ہم لیتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ سورج کی روشنی کو اگر سورج کی بینائی تصور کر لیں تو سورج ایک ہی وقت میں کتنے لوگوں کو دیکھتا ہے؟ یقیناً کروڑوں اربوں لوگوں کو، یعنی آدھی دنیا کو تو ایک وقت میں دیکھتا ہے سورج، حالانکہ وہ کتنی دور ہے ہم سے۔ یہ تو ایک مثال ہے اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق کی۔ ایک سورج، ایک ذرہ بھی سمجھ لیں کہ ساری کائنات میں ایک ذرہ ہے سورج، اور زمین اس کے مقابلے میں، اور پھر ہم اس کے مقابلے میں کیا ہیں۔ تو یہ سورج اگر بیک وقت اربوں انسانوں کو دیکھ سکتا ہے تو اس کے پیدا کرنے والے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو خالق ہے، جو مالک ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ نہیں دیکھ سکتا، یقیناً وہ دیکھ سکتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، بصیر ہے، والسمیع، اور سب کو سنتا ہے۔ آج انسان جو ہیں، دیکھیں ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم سارے لوگ اس قابل ہیں کہ کروڑوں لوگ بیک وقت واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، فیس بک استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ انسانوں کا دماغ ہے، انسانوں نے یہ چیزیں، یہ اپلیکیشنز، یہ ویب سائٹس بنائی ہیں۔ تو جو اللہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، اس کے علم کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ہمارے آج کے درس کا موضوع یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے، ہر حال میں، ہر وقت دیکھتا ہے، اور ہماری ہر بات کو سنتا ہے۔ بیک وقت ساری کائنات میں ہر ایک کی سن رہا ہے اور ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت آپ کے سامنے ہے، ربی یعلم القول فی السماء والارض، میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور علم رکھنے والا۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی بات کی جائے، جو بھی قول ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یعلم۔ اب یہود اور منافقین جو تھے مدینے میں، وہ سرگوشیاں کیا کرتے تھے، سازشیں کیا کرتے تھے، اور ان خفیہ سرگوشیوں میں مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے اور فتنے برپا کرنے کے منصوبے بناتے، نئی نئی افواہیں گھڑتے۔ اور یوں بھی یہ جو سرگوشیاں ہیں، یہ عام طور پہ یہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، خفیہ مشورہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ خیر کے کاموں میں ان کا استعمال
کم ہوتا ہے، کیونکہ خیر کے کاموں کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ہمارے سامنے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 ہے۔ فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو۔ ثلاثہ الا هو رابعهم، یعنی 3 اگر سرگوشی کریں تو چوتھا اللہ ہے جو سن رہا ہے ان کی بات۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چھٹا اللہ نہ ہو۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، یہ جو خفیہ بات کرنے والے ہیں خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ ہوں، الا هو معهم اینما کانوا، جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو غور فرمائیے، 3 آدمی سرگوشی کریں تو چوتھا رب ہے جو سن رہا ہے، 5 کریں تو چھٹا رب ہے جو سن رہا ہے، اس سے کم ہوں خفیہ بات کرنے والے، اس سے زیادہ ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ تو کہیں بھی ہوں، خلوت میں، جلوت میں، شہروں میں، جنگلوں صحراؤں میں، آبادیوں میں، بے آباد پہاڑوں بیابانوں میں، جہاں بھی ہوں اللہ سے چھپے نہیں رہ سکتے۔ اور ان آیات سے دراصل یہی سمجھانا مقصود ہے کہ انسان کسی وقت میں بھی کسی بھی حال میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا، وہ کوئی بھی بات کرے اللہ اسے سن رہا ہوتا ہے۔ اور یہ کہ خواہ کیسے ہی محفوظ مقامات پر خفیہ مشورے کیے جائیں، لوگوں کی بات دنیا بھر سے چھپ سکتی ہے مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتی۔ دنیا کی ہر طاقت کی گرفت سے بچ سکتے ہیں مگر اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، جیسا کہ سورہ زخرف میں فرمایا ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟ بلا، کیوں نہیں، ورسلنا لدیہم یکتبون، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ بھی رہے ہیں، یعنی ہم خود بھی سن رہے ہیں سب کچھ اور ساتھ میں فرشتے لکھ بھی رہے ہیں۔ سورہ رعد میں فرمایا سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، اللہ کے لیے سوا ہے، برابر ہے، یکساں ہے۔ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، سواء، یہ اللہ کے لیے کیا ہے، یکساں ہے۔ کوئی اونچی آواز میں بات کرے، آہستہ بات کرے، رات کی تاریکی میں ہو، دن کی روشنی میں ہو، اللہ کے لیے سب یکساں ہے، ایک سا ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو خبردار کر دیجئے کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ سورہ ملک میں فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ اب یہ دلیل بڑی خاص ہے، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بھی ہے اور باخبر ہے۔ سورہ قاف میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں گزرنے والے خیالات کو معاف کر دیا، یعنی ان پر گرفت نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ زبان سے ان کا اظہار اور ان پر عمل نہ کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا تو ہے دلوں کی باتوں کو، دل کے خیالات کو، لیکن اس پر گرفت نہیں کرتا جب تک کہ وہ عمل میں نہ لائے جائیں یا ان کا زبان سے اظہار نہ کیا جائے۔ اور اللہ کی یہ قربت یہ اس کے اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت کے لحاظ سے ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، یعنی جس نے بنایا ہے وہ نہیں جانے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک کمپنی اگر ایک گاڑی بناتی ہے، ایک جہاز بناتی ہے، تو ان کمپنی والوں کو پتہ نہیں ہوتا اس کے اندر کون کون سے پرزے لگے ہوئے ہیں، کیا کچھ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ اسے جانتا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے خیالات تک کو جانتا ہے۔ تو اگر دل اور اس میں آنے والے خیالات کو جانتا ہے تو رگے جان یا رگے گردن یا شہرک جو ہے وہ تو گلے کے سامنے کی طرف ہوتی ہے، وہ تو دل سے کافی دور ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، کیونکہ دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔
یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قربت اس کے علم اور اس کی قدرت کے لحاظ سے ہے، کیونکہ اللہ کی ذات تو آسمانوں میں ہے، جیسا قرآن میں فرمایا وہ من فی السماء، وہ جو آسمانوں میں ہے، لیکن اپنے علم سے، اپنی قدرت سے وہ ہمیں اس طرح جانتا ہے، ہماری ہر بات کو سنتا ہے اور ہمیں ہر حال میں دیکھتا ہے اور ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بات کہ اللہ تعالیٰ غلطی نہیں کرتا، بھولتا نہیں ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، نہیں یعنی غلطی نہیں کرتا۔ وما کان ربک نسیا، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ انسان تو بھول جاتے ہیں لیکن اللہ بھولتا نہیں ہے، جیسا سورہ مجادلہ میں فرمایا گیا یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، جب اللہ ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا تو انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ احصاہ اللہ ونسوہ، وہ تو بھول گئے ہیں لیکن اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ قیامت کی دن کا بادشاہ ہے، جج ہے، اور ساتھ میں وہ ہر معاملے کا پہلا گواہ بھی ہے۔ یعنی وہ ایسا جج نہیں ہے کہ جسے علم نہ ہو کہ حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، وہ خود ہر چیز کا شاہد ہے۔ یہ قیامت کی عدالت تو صرف اس لیے لگائی جائے گی کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں اور گواہیاں پیش کی جائیں۔ تو انسان بھول جاتے ہیں مگر اللہ بھولتا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں انسان کا ہر عمل ریکارڈ ہو چکا ہے، اس شخص نے کب کہاں کیا حرکت کی، اس حرکت کے بعد اس کا اپنا رد عمل کیا تھا، اس کے کیا نتائج کہاں کہاں کس کس شکل میں برآمد ہوئے، سب کچھ اللہ کے ہاں ریکارڈڈ ہے، لکھا ہوا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ خود بھی ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو سورہ کہف میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب یہ نامہ اعمال جب سامنے رکھ دیا جائے گا، اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے، وَيَقُولُونَ، اور کہہ رہے ہوں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری تباہی، کم بختی، ما لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں جو اس میں درج ہونے سے رہ گئی ہو۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا اپنے سامنے سب حاضر پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ذرا بھی ظلم نہ کرے گا۔ تو اپنا گمان اللہ کے بارے میں درست کر لیجئے کہ اللہ سب سنتا ہے، سب دیکھتا ہے۔ اللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ بھی ہے۔ قیامت کا ایک اور منظر ہمیں ملتا ہے سورہ فصلت میں، آیت 19-23، کہ جب یہ جسم کے اعضاء جو ہیں، کھالیں انسانوں کے اوپر، کان اور آنکھیں گواہی دیں گی، تو اس وقت کا یہ تذکرہ ہے۔ فرمایا گیا کہ تم دنیا میں جب جرائم کرتے وقت چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی۔ وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو خبر بھی نہیں ہے، اور یہ جو گمان تم نے کیا تھا وَذَٰلِكَ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُمْ بِرَبِّكُمْ، یہ تمہارا گمان، تمہارا یہ ظن، یہ گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا، ارداکم فاصبحتم من الخاسرین، یہ گمان تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ تم نے تو سوچا تھا، تم تو سمجھتے تھے اللہ کو معلوم ہی نہیں، حالانکہ اللہ کو سب معلوم تھا اور معلوم ہے، اور اللہ نے ساتھ میں ریکارڈ بھی مرتب کروایا ہوا ہے، اور تمہیں اللہ کے سامنے جا کے اپنے سارے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کہیں بھی کسی بھی حال میں چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہو کے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ اللہ اس دن ہمیں ناکام نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال میں زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ ہمیں ہر لمحہ یہ احساس ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے، ہم اللہ سے غافل نہ ہوں، تاکہ ہم آخرت کے لیے تیاری کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔